بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے، عصام بن عبید الزمانی، ان کا ہم لوگ یہ پڑھ چکے تھے۔ آگے ہے شبیب بن برسا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ شبیب بن برسا فرماتے ہیں وَإِنِّي لَتَرَّاكُ الزَّغِنَةِ قَدْ بَدَا سَرَاهَا مِنَ الْمَوْلَى فَلَا أَسْتَثِيرُهَا۔ پہلے میں معنی بتا دیتا ہوں الفاظ کا۔ وَإِنِّي لَتَرَّاكُ، تراک ترک یترک ترکن سے مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر بہت زیادہ چھوڑنے والا، ٹھیک ہے۔ زغینۃ جمع زغائن کینا، بدا ابدو بدون ظاہر ہونا، سراہا این الندا و اراد به الاثر، شاعر نے اس سے اثر مراد لیا ہے۔ من المولا، مولا بولتے ہیں چچا زاد بھائی کو۔ فلا استثیرها، استثار یستثیر، اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا۔ وانی، اور بے شک میں، لتراک الزغینۃ، کینے کو بہت زیادہ چھوڑنے والا ہوں، اور بے شک میں لتراک الزغینۃ، کینے کو بہت زیادہ چھوڑنے والا ہوں، قد بدا سراہا، جس کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں، من المولا، کدھر سے؟ چچا زاد بھائیوں کی جانب سے، چچا زاد بھائیوں کی طرف سے۔ قد بدا سراہا، جس کے اثرات ظاہر ہو چکے ہیں، ظاہر ہو گئے ہیں، من المولا، چچا زاد بھائیوں کی جانب سے، فلا استثیرها، پس میں ان کو بھڑکانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ فلا استثیرها، پس میں ان کینوں کو بھڑکانا نہیں چاہتا۔ یہ جو ہا ضمیر ہے نا، اس کو ادھر لوٹائیں گے الزغینہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، مخافت ان تجنی علی وانما یہیج کبیرات الامور صغیرها۔ جنا علی، جنا علی یجنی جنایتن، اس کا مطلب ہوتا ہے جرم کرنا، گناہ کرنا۔ جنا علی بغیر صلہ کے ہوتا ہے جرم کرنا، گناہ کرنا، اور جب علی صلہ اس کا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ برا کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی معنی لے سکتے ہیں، جنا علی یجنی جنایتن، ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ یہی جو حاجہ، یہی جو ہے جن، اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا۔ کبیرات الامور یعنی بڑے معاملات، ٹھیک ہے، معاملوں میں بڑا۔ صغیر الامور، معاملوں میں چھوٹا۔ تو ترجمہ ہم اس کا کریں گے بڑے امور اور چھوٹے امور سے، ٹھیک ہے۔ مخافت ان، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ، مخافت ان، اس ڈر سے کہ، تجنی علیہ، یہ کینہ مجھ پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ مخافت ان، اس خوف سے کہ، تجنی علیہ، یہ کینہ مجھ پر ظلم و زیادتی کرے، اس کے ڈر سے میں کینے کو چھوڑنے والا ہوں۔ مخافت، اس ڈر سے، ان کہ، تجنی علیہ، یہ کینہ مجھ پر ظلم کرے، وانما، اور بے شک، یہی جو بھڑکاتا ہے، کبیرات الامور، بڑے معاملوں کو، معاملوں میں کا بڑا یعنی بڑے معاملات کو، صغیرها، چھوٹے معاملات۔ یہ جو ہا ضمیر ہے اس کو امور کی طرف لوٹائیں گے، کہ بڑے معاملات کو چھوٹے معاملات بھڑکاتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں، اس خوف سے کہ کینہ مجھ پر ظلم کرے۔ وانما، یہی جو کبیرات الامور صغیرها، اور بے شک بڑے امور کو، کبیرات الامور، بڑے امور کو چھوٹے امور بھڑکاتے ہیں، بڑے معاملوں کو چھوٹے معاملے بھڑکاتے ہیں۔ لعمری لقد اشرفت یوم عنیزۃ علی رغبۃ لو شد نفسی مریرها۔ لعمری، میری عمر کی قسم، میری زیست کی قسم، لقد اشرفت یوم عنیزۃ، اشرف علی اذا مال الیہ، اشرف الی کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، ٹھیک ہے۔ مال الی مطلب مائل ہونا۔ یوم عنیزۃ، عنیزہ کے دن۔ لعمری، میری عمر کی قسم، لقد اشرفت، میں قریب ہوا، میں مائل ہوا، یوم عنیزۃ، عنیزہ کے دن، علی رغبۃ، مطلب کیا ہے؟ اے المرغوب فیہ، ایک پسندیدہ چیز کی طرف۔ لقد اشرف، اس کا صلہ یہاں پہ ہے علی، اشرفت علی رغبۃ، میں ایک پسندیدہ چیز کی طرف کیا ہوا؟ راغب ہوا، ایک پسندیدہ چیز کے قریب ہوا، ایک پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہوا۔ لعمری، میرے عمر کی قسم، لقد اشرفت علی رغبۃ، میں ایک پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہوا، ایک پسندیدہ چیز کے قریب ہوا، یوم عنیزۃ، عنیزہ کے دن، لو شد نفسی مریرها،
شد یشد شدن اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، اور نفسی میرا نفس، مریرہا، مریر بولتے ہیں عزت نفس کی رسی، عزت نفس اور پختہ ارادہ، مضبوط بٹی ہوئی رسی، ٹھیک ہے، یہ سب اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو لو کاش کے، شدہ باندھ لیتا، نفسی میرے نفس کو، مریرہا نفس کا پختہ ارادہ، عزت نفس، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ادھر ہی لوٹا دیں گے۔ مریر، مریر بولتے ہیں عزت نفس کی رسی کو، یا عزت نفس کو، یا پختہ ارادہ کو، ٹھیک ہے۔ تو لو شد نفسی مریرہا، کاش کے میرے نفس کو باندھ دیتا، مریرہا نفس کا پختہ ارادہ یا عزت نفس، میری عمر کی قسم میں علی رغبتن ایک پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہوا، یوم عنیزۃ عنیزہ کے دن، لو کاش کے، شدہ باندھ دیتا، نفسی میرے نفس کو، مریرہا اس کا پختہ ارادہ یا عزت نفس کی رسی میرے نفس کو کاش کے باندھ دیتی۔ آگے دیکھیے، تبینوا اعقاب الامور اذا مضت، تبینہ یتبین تبیناً اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اعقاب الامور، اعقاب الامور اے اواخرها، ٹھیک ہے، اذا مضت وتقبل اشباحا علیک صدورها، تبینہ یتبین تبیناً محذوف احدی التائین، یعنی یہاں پہ دو تا تھی، دو میں سے ایک حذف ہے، ٹھیک ہے، تبینوا اعقاب الامور، تبینہ یتبین تبیناً ظاہر ہونا، تبینوا اعقاب الامور معاملات کے انجام ظاہر ہوتے ہیں، اعقاب عقاب ان کی جمع ہے اعقاب، اور یہاں پہ ہے اواخر اس کا معنی، یعنی معاملات کے انجام، تبینوا ظاہر ہوتے ہیں، اذا مضت جب وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، مضى مضی گزرنا، ختم ہو جانا، تو معاملات کے انجام ظاہر ہوتے ہیں، اذا مضت جب وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں، وتقبل اشباحا علیک صدورها اور اس کا معاملے کی ابتدا، معاملے کا آغاز، دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا، اوائلها، ٹھیک ہے، فاعل تقبل، تقبلو کا یہ فاعل ہے، اور جیسے یہاں پہ اواخر کے معنی میں یہ تھا اسی طرح سے یہاں اوائل کے معنی میں ہے، یعنی معاملے کی ابتدا، وتقبل اشباحا علیک صدورها اور معاملے کے اوائل، معاملے کی شروعات تجھ پر مشتبہ ہو کر آتے ہیں، اقبل یقبل اقبال بنے آنا، وتقبل اور آتے ہیں، صدورها معاملے کے ابتدا، علیکا تجھ پر، اشباحن شبیہن کی جمع ہے اشباح، منصوب علی الحالیت حال ہونے کی بنیاد پر یہ منصوب ہے، یعنی مشتبہ ہو کے، تو امور کے انجام ظاہر ہو جاتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتے ہیں، وتقبل صدورها اور اس کے اوائل تجھ پر مشتبہ ہو کر آتے ہیں۔ اذا افتخرت سعد بن ذبیان لم تجد سوا مبتنینا ما يعد فخورها، افتخرا اس کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا، یفتخر افتخارا، سعد بن ذبیان یہاں مراد ہے جماعت اس سے، ٹھیک ہے، ابتنینا، ابتنینا ابتنا یبتنی اے بنا یبنی، بناءً بنانا، بنیاد رکھنا، ما یعد فخور، عد یعد عدن اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، اور فخور ہے فخورها، یہاں پہ جو ہا ضمیر ہے اس کو ادھر لوٹائیں گے سعد بن ذبیان کی طرف، یعنی جماعت کی طرف، اس لیے یہاں پہ ہا ضمیر ہے، اور فخور بہت زیادہ فخر کرنے والا، یعنی قبیلے کے، سعد بن ذبیان جو قبیلہ ہے، قبیلے کے ناز کرنے والوں، ناز کرنے والے جس کو شمار کریں۔ تو اذا افتخرت سعد بن ذبیان، جب سعد بن ذبیان فخر کرنا چاہیں، اذا افتخرت سعد بن ذبیان جب سعد بن ذبیان فخر کریں یا فخر کرنا چاہیں، لم تجد تو وہ نہیں پائیں گے، کون؟ سعد بن ذبیان، اس کے اندر ہیا ضمیر ہے وہ ادھر ہی لوٹے گی جماعت کی طرف، لم تجد تو وہ نہیں پائیں گے، سوا مبتنینا سوائے اس چیز کے، ابتنینا جس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، جس کو ہم نے بنایا ہے، سوا ما سوائے اس چیز کے، ابتنینا
جس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، جس کو ہم نے بنایا ہے، ما یعد فخورھا، اور قبیلے کے ناز کرنے والے جس کو شمار کریں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ لم تجد کا یہ مفعول ہے، لم تجد تو وہ قبیلے والے نہیں پائیں گے، سعد بن ذبیان نہیں پائیں گے، ما یعد فخورھا، جس کے ناز کرنے والے شمار کریں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ جب قبیلہ سعد بن ذبیان فخر کرنا چاہے، لم تجد تو وہ نہیں پائیں گے، ما اس چیز کو، یعد فخورھا کہ اس قبیلے کے ناز کرنے والے جس کو شمار کریں، سوا مبتنینا، سوائے اس چیز کے جس کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے، جس کو ہم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ فلا خیر فی العیدان الا سلابھا ولا ناہضات الطیر الا صقورھا، فلا خیر تو کوئی بھلائی نہیں ہے، فی العیدان، فی العیدان یہ عودن کی جمع ہے، مراد ہے الخشب، لکڑی، ٹھیک ہے، عودن کی جمع عیدان۔ فلا خیرہ تو کوئی بھلائی نہیں ہے، فی العیدان لکڑیوں میں، الا مگر سلابھا اس کے سخت لکڑیوں میں، یعنی یہ جو ہا ضمیر ہے اس کو ادھر ہی لوٹائیں گے، فلا خیر فی العیدان لکڑیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر سخت لکڑیوں میں، ولا ناہضات الطیر، ناہضات الطیر بولتے ہیں اڑنے والے پرندے کو، ولا خیرہ یہ بھی اسی پہ عطف ہے، یعنی ولا خیرہ فی ناہضات الطیر، اس پہ عطف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ مجرور ہے، اور نہ ہی اڑنے والے پرندوں میں کوئی بھلائی ہے، الا مگر صقورھا، صقر جمع صقور شکاری پرندہ، مگر اس کے شکاری پرندوں میں، مگر اس کے یہ جو ضمیر ہے نا یہ ادھر لوٹے گی ناہضات کی طرف، تو اس ضمیر کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا ناہضات الطیر، اور نہ ہی اڑنے والے پرندوں میں کوئی بھلائی ہے مگر شکاری پرندوں میں، ٹھیک ہے، یا اس کے شکاری پرندوں میں، اڑنے والے پرندوں میں سے جو شکاری پرندے ہیں وہ۔ الم تر انا نور قوم وانما یبین فی الظلماء للناس نورھا، الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، انا نور قوم کہ ہم ہی قوم کے نور ہیں، الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، انا کہ ہم ہی نور قوم لوگوں کے نور ہیں، لوگوں کی روشنی ہے، وانما یبین فی الظلماء للناس نورھا، بے شک جس کے نور یعنی جن لوگوں کی روشنی لوگوں کے سامنے، فی الظلماء تاریکی میں، یبین کیا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، وانما بے شک، یبین ظاہر ہوتی ہے، نورھا جس کی روشنی، للناس لوگوں کے لیے، فی الظلماء تاریکی میں، کیا تم نے دیکھا نہیں، انا نور قوم کہ ہم ہی قوم کی روشنی ہیں، وانما یبین فی الظلماء للناس نورھا، بے شک جس کی روشنی، جس کا نور لوگوں کے لیے تاریکی میں ظاہر ہوتا ہے، جس کی روشنی لوگوں کے لیے تاریکی میں ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔